Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is a video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we started and completed a lesson in Iqra Applied Grammar book 1. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will start unit number 6 in this book. डियर स्टूडेंट्स, माई इंग्लिश बुक 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में से एक यूनिट कंप्लीट किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम माई इंग्लिश बुक 6 में से यूनिट नंबर 6 जो कि हमारी इस बुक का लास्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको फिर कंप्लीट भी करेंगे. सबसे पहले तो चूंकि हम हर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले उसके वर्ड्स और मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, तो चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 6 के वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, माई इंग्लिश बुक 6 का लास्ट यूनिट नंबर 6, उसके अंदर टोटल 14 वर्ड्स हैं जिसकी हमने इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग लिखनी है और इस वक्त बोर्ड पर आपके सामने उसमें से 7 वर्ड्स मौजूद हैं. वर्ड नंबर 1 इसमें है जिमनास्ट, इंग्लिश मीनिंग है हु परफॉर्म्स जिमनास्टिक, उर्दू मीनिंग लिखी गई है वर्जिश करने वाला. ठीक है. सेकंड वर्ड है जिमनास्टिक, और इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है फिजिकल एक्सरसाइज और उर्दू मीनिंग वर्जिश. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हॉबी, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन एक्टिविटी डन रेगुलरली और इसकी उर्दू मीनिंग लिखी गई है मशगला. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ कंट्रोल, इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है द एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर, के अपने रवैये पर काबू करने की सलाहियत, और उर्दू में यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी गई है खुद पर काबू. ठीक है. सेल्फ कंट्रोल, इंग्लिश मीनिंग एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर और उर्दू मीनिंग खुद पर काबू. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कोच, इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है ट्रेनर और उर्दू मीनिंग तरबियत देने वाला. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंट और इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला, ऐसा शख्स जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता हो, चाहे वो चीज़ें उसके मुताबिक हो या ना हो, तो वो उनको बर्दाश्त करता हो, उनको एक्सेप्ट कर लेता हो, तो कहते हैं उसको टॉलरेंट, एबल टू कंट्रोल थिंग्स. उर्दू मीनिंग लिखी गई है मुतहम्मिल मिजाज. ठीक है. इसके बाद लास्ट वर्ड है इस वक्त बोर्ड पर लिखा हुआ रूटीन, इंग्लिश मीनिंग है समथिंग डन ऑन आ डेली बेसिस. ठीक है. और उर्दू में लिखा गया मामूल, यानी वो काम जो मामूल के तौर पर, जो आदत के तौर पर किए जाते हैं उनको रूटीन कहते हैं. ठीक है. चलिए अब चलते हैं और रिमेनिंग 7 वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वर्ड नंबर 7 के बाद जो वर्ड था रूटीन, इसके बाद वर्ड नंबर 8 है स्टेमिना. स्टेमिना की इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है फिजिकल एंड नेचुरल स्ट्रेंथ और उर्दू में लिखा गया है ताकत. ठीक है. स्टेमिना मतलब ताकत. इसके बाद नेक्स्ट में वर्ड है टैलेंट, इंग्लिश मीनिंग है नेचुरल स्किल्स, उर्दू मीनिंग है काबिलियत. नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स, इंग्लिश मीनिंग है लूजन अप, उर्दू मीनिंग है आराम देना, नरम करना. इसके बाद है स्टिफ, इंग्लिश मीनिंग हार्ड एंड पेनफुल, उर्दू मीनिंग है सख्त और तकलीफ देह. नेक्स्ट वर्ड है काम और इंग्लिश मीनिंग है ईज और उर्दू मीनिंग है दर्द दूर करना, आराम देना. ठीक है. EASE, इसमें S जो है वो प्रेजेंट सिंपल की वजह से लगा हुआ है, इसको अभी हटा देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेस, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टेंशन और उर्दू मीनिंग है तनाव. ठीक है. और लास्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल, इंग्लिश मीनिंग है एबल टू बेंड
اور اس کی اردو میننگ لکھی گئی ہے لچکدار اور یا پھر مڑنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ورڈز ہمارے سامنے آ گئے. ون بائی ون آپ ان کو پاز کر کے اپنے پاس کاپی میں لکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے طریقہ کار. سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہوتا ہے, اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ نے ایسے پیجز لینے ہوتے ہیں جس میں ورڈز, میننگز اور اس کے سامنے والے پیج پر سینٹینسز کی جگہ آپ کو مل سکے. اور آپ نے ورڈز کا کالم اور اردو میننگ کا کالم چھوٹا بنانا ہوتا ہے اور انگلش میننگ کے کالم کو تھوڑا بڑا کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ورڈز زیادہ لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب چلتے ہیں ورڈز میننگز کے بعد اس کی تھوڑی سی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ورڈز, انگلش میننگز, اردو میننگز آپ نے بورڈ پر دیکھ لی. اب چلیے ذرا چل کر دیکھتے ہیں اور اس یونٹ کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے پیج نمبر 105 موجود ہے اور اس پہ یونٹ نمبر 6 کی ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹیکسٹ ہے ریڈنگ کی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کو پڑھایا جائے گا, کیا انفارمیشن ہے, کیا نالج ہے, کیا ٹاپک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے محمد طاہر از اے سندھ جمناسٹ چیمپئن. محمد طاہر از اے سندھ جمناسٹ چیمپئن. پڑھیے اس کو آپ لوگ. He has been a member of the Sindh Sports Board since 1993. He has competed for the Sindh team of gymnastics in Hyderabad. پڑھیے. اسلام آباد, کراچی, لاہور, لاڑکانہ, کوئٹہ and other cities of Sindh. He has won many gold, silver and bronze medals. He won silver and bronze medals at the 32nd National Games, 2013 in Islamabad. He is a sports and gymnastics coach at a local school in Karachi. Tahir wants to be a world champion to make his parents and country proud. This interview was conducted by Munazza Mahmood Alam. اسٹوڈنٹس, یہ ایک جمناسٹک چیمپئن کا انٹرویو ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن سٹارٹنگ میں ہے کہ ان کا نام طاہر, محمد طاہر ہے اور یہ سندھ جمناسٹ چیمپئن ہے. سندھ کے جمناسٹ کے چیمپئن ہیں اور یہ سندھ سپورٹس بورڈ کے ممبر بھی رہے ہیں 1993 سے, اور انہوں نے بہت سارے مقابلے کیے ہیں سندھ ٹیم کی طرف سے جمناسٹک کے حیدرآباد میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, لاڑکانہ, کوئٹہ اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی سندھ کے ان کے مقابلے ہوئے ہیں. اور یہ سندھ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ مقابلے جمناسٹک کے کھیلے ہیں اور انہوں نے بہت سارے گولڈ میڈل, سلور میڈل اور برونز کے میڈلز جیتے ہیں. اور سلور اور برونز کے میڈلز جو ہیں انہوں نے نیشنل گیمز
جو کہ 32واں نیشنل گیمز تھا، اسلام آباد میں ہوا 2013 میں، اس میں انہوں نے یہ میڈل جیتے تھے، اور وہ سپورٹس اور جمناسٹکس کے کوچ بھی ہیں ایک کراچی کے ایک لوکل اسکول میں، اور ان کی یہ چاہت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ورلڈ چیمپئن بن جائیں تاکہ ان کے پیرنٹس اور ان کی کنٹری یعنی پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو، یعنی اس کو اپنے اس پاکستان کے شہری پر اور ان کے والدین کو اپنے اس بیٹے پر بہت زیادہ فخر ہو اس بات پر کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے۔ اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے والی خاتون ہیں منزہ محمود عالم، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں انٹرویو کس ٹائپ کا لیا گیا ہے۔ انٹرویور: When and where were you born؟ کہاں اور کب آپ پیدا ہوئے تھے؟ طاہر: I was born on January 1st in Karachi۔ میں 1 جنوری کو کراچی میں پیدا ہوا تھا، یعنی پلیس آف برتھ کراچی اور ڈیٹ آف برتھ 1 جنوری۔ سیکنڈ کوشچن کیا انٹرویور نے، ہاؤ لانگ ہیو یو بین اے جمناسٹ؟ آپ کتنے زمانے سے جمناسٹ ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، آئی ہیو بین اے جمناسٹ سنس آئی واز 6 years old۔ میں جمناسٹک کرنے والا ہوں، یعنی جمناسٹک کرتا آ رہا ہوں جب سے میں 6 سال کی عمر کا تھا۔ پھر انٹرویور نے ان سے ایک اور سوال کیا، وائی ڈڈ یو چوز جمناسٹکس؟ آپ نے جمناسٹکس کا انتخاب کیوں کیا؟ طاہر نے جواب دیا، مائی فادر اینڈ بردرز آر جمناسٹس، آئی پکڈ اٹ اپ ایز اے ہابی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد اور میرے بھائی دونوں جمناسٹ تھے، اور میں نے اس جمناسٹک کو ایز اے ہابی لے لیا اپنے، یعنی میری ہابی بن گئی ان کو دیکھ دیکھ کر، پھر میں نے جمناسٹکس اسٹارٹ کر دی۔ انٹرویور نے سوال کیا، واٹ آر یور ادر ہابیز؟ طاہر نے جواب دیا، ایز آئی ایم اے اسپورٹس مین آئی ریڈ اینڈ واچ اسپورٹس بٹ آئی ایم آلسو گڈ ایٹ ٹیبل ٹینس۔ کہ انہوں نے کہا کہ اسپورٹس مین ہونے کی حیثیت سے میں اسپورٹس کے بارے میں پڑھتا بھی ہوں اور اسپورٹس دیکھتا بھی ہوں، لیکن میں ٹیبل ٹینس بھی بہت اچھا کھیل لیتا ہوں۔ پھر انٹرویور نے ایک اور کوشچن ان سے کیا، ہاؤ ہیز جمناسٹکس ہیلپڈ یو؟ جمناسٹکس نے آپ کی مدد کیسے کی، آپ کو کیسے فائدہ ہوا اس سے؟ طاہر نے کہا، آئی تھنک اٹ ہیز میڈ می اے بیٹر اسپورٹس مین، اے گڈ ٹیچر اینڈ اے فزیکل اسٹرانگ پرسن۔ اس نے کہا کہ اس جمناسٹک نے مجھے ایک بہترین اسپورٹس مین بنا دیا، کھلاڑی بنا دیا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اچھا انسٹرکٹر ٹیچر بنا دیا، اور فزیکلی یعنی جسمانی طور پر مجھے ایک مضبوط انسان بنا دیا۔ سم ادر بینیفٹس ہیو بین دیٹ مائی باڈی بیلنس ہیز بیکم گڈ اینڈ آئی ہیو ڈیولپڈ سیلف کنٹرول۔ انہوں نے کہا کہ اور بینیفٹس جو مجھے اس جمناسٹک سے ملے، وہ ایک تو یہ ملا کہ مجھے اپنی باڈی کا بیلنس کرنا مجھے حاصل ہو گئی، یہ طاقت کہ میں باڈی بیلنس کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ پر قابو پانے کا طریقہ بھی آ گیا ہے، میں اس کو سیکھ گیا ہوں، سیلف کنٹرول کو۔ مور اوور سنس ناؤ آئی کوچ چلڈرن ان جمناسٹکس آئی ہیو بیکم ویری ٹالرنٹ۔ انہوں نے کہا کہ اس سارے کرنے کے علاوہ میں چلڈرن کو کوچ بھی کرتا ہوں، ٹرین کرتا ہوں جمناسٹکس کے لیے، اور میرے اندر بہت زیادہ ٹالرنٹ بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ انٹرویور نے ان سے ایک اور کوشچن کیا کہ واٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو ٹو بیکم اے سکسیزفل جمناسٹ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک
کامیاب جمناسٹ بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طاہر نے کہا I follow a strict routine. I get up early and sleep early. I eat on time and practice every day. I keep fit. I jog daily. I respect the rules of sports. کیا کیا بتایا انہوں نے اس میں شروع میں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی جو روزمرہ کی میری روٹین ہے اس میں بہت زیادہ سختی سے اپنے ساتھ پیش آتا ہوں، بہت زیادہ پابندی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ کیسے؟ جلدی صبح اٹھتا ہوں، رات کو جلدی سوتا ہوں، وقت پر کھانا کھاتا ہوں اور روزانہ پریکٹس کرتا ہوں، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہوں، روزانہ جاگنگ کرتا ہوں اور سپورٹس کے اندر جو قواعد اور اصول ہیں ان کا احترام کرتا ہوں، یعنی ان کو فالو کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اینڈ رسپیکٹ ایوری ون، اس کے ساتھ ساتھ میں ہر ایک انسان کا احترام کرتا ہوں۔ If you want to be successful in any sports, you have to practice very hard, stick to your goal and be fair. اور انہوں نے اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں کسی بھی سپورٹس میں، کسی بھی کھیل میں، تو آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ بالکل اپنے مقصد کی طرف لگے رہنا ہے اور سچے رہنا، یعنی ایمانداری کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف لگے رہنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو اس میں ریڈنگ کا چانس شروع میں دیا تھا، پھر میں اس کی ایکسپلینیشن ہی کرنے لگ گیا بیکاز اس میں بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی، بٹ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی ریڈنگ پوری کراؤں گا۔ میں ذرا اس کی ایکسپلینیشن آپ کو پوری کر دوں۔ نمبر 7 میں ہے نمبر 7 میں کوشچن کیا انٹرویور نے، واٹ ایلس ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ٹو بیکم اے گڈ اسپورٹس پرسن۔ انٹرویور نے پوچھا کہ اور مزید ہمیں ایک اچھا کھلاڑی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ طاہر نے جواب دیا وی نیڈ ٹو ڈیولپ مینٹل اینڈ فزیکل اسٹیمنا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جسمانی اور اپنی ذہنی طاقت کو بڑھانا چاہیے۔ if we eat healthy food if you eat healthy food you will be fit. spicy and oily foods are harmful. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اچھا کھانا کھائیں گے جو صحت بخش کھانا ہو تو آپ فٹ رہیں گے۔ زیادہ مرچوں والا اور زیادہ تیل والا کھانا تو نقصان دہ ہے۔ You should also keep away from unhealthy habits. If you smoke, your lungs will become weak. Pan chalia, tobacco and gutka are dangerous for everybody, but especially more so for sports people. اس نے اور کیا بتایا کہ ہمیں بری عادتوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو ہمارے لیے صحت کے لیے بری ہیں۔ اگر ہم سگریٹ پئیں گے تو ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ پان چھالیا، تمباکو، گٹکا، یہ ساری کی ساری خطرناک چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے، اور خاص طور پہ سپورٹس مین کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہیں۔ انٹرویور نے ایک اور کوشچن کیا واٹ ایلس ڈو یو ڈو، اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ طاہر نے کہا اللہ ہیز گیون می دا ٹیلنٹ ٹو ہیلپ چلڈرن انٹرسٹڈ ان اسپورٹس اینڈ جمناسٹکس. I have coached more than 1,000 children in gymnastic. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے تو میں ان چلڈرن کی، ان بچوں کی ہیلپ کرتا ہوں جو شوق رکھتے ہیں اسپورٹس کا یا پھر جمناسٹک کا۔ اس کے علاوہ میں 1,000 سے زیادہ بچوں کو اب تک جمناسٹک کی ٹریننگ دے چکا ہوں۔ ان سے پھر سوال کیا گیا، انٹرویور نے پوچھا ہاؤ از جمناسٹکس گڈ فار اس،
जिमनास्टिक हमारे लिए अच्छी कैसे है? ताहिर ने जवाब दिया, जिमनास्टिक्स इज़ आ स्पोर्ट सो इट इज़ हेल्थी। चूँकि जिमनास्टिक एक खेल है, ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श है। इट रिलैक्सेस स्टिफ मसल्स एंड इट calms stress. It is fun too. उन्होंने कहा कि ये हेल्दी इस तरह है कि इसके ज़रिए से जो हमारे सख्त हुए हुए पट्टे होते हैं, जो किसी वजह से अकड़ गए होते हैं, उनको नरमी मिलती है, आराम मिलता है, और इस एक्सरसाइज के ज़रिए से हमारे आसाब का जो तनाव है वो दूर हो जाता है। और इसके अलावा ये खेल भी है, फ़न भी है, इसमें मज़ा भी आता है। इंटरव्यूअर ने सवाल किया फिर से, कैन एनीबॉडी टेक अप जिमनास्टिक्स इफ़ दे वांट टू? क्या कोई भी जिमनास्टिक्स कर सकता है अगर वो चाहे तो? ताहिर ने कहा, व्हाई नॉट? इट इज़ ईजियर फॉर चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. It is best to start when a child is above 5 years old. उन्होंने कहा क्यों नहीं, कोई भी चाहे कर सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी नरम और फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं। उनको दूसरी जिस्म जो बड़े जिस्म हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके मुकाबले में बच्चों के जिस्म की हड्डियों को आसानी से वो खुद जिस तरह चाहें मोड़ सकते हैं। और जिमनास्टिक के लिए बेहतरीन ये है कि उसको स्टार्ट किया जाए जब बच्चे की उम्र 5 साल से कुछ ज़्यादा हो जाए। इसके बाद इंटरव्यूअर ने उनसे एक और क्वेश्चन किया नंबर 11 पर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान? आप पाकिस्तान के जो बच्चे हैं पाकिस्तान मुल्क में, उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ताहिर ने कहा, हैव फेथ इन अल्लाह, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हेल्प व्हेनेवर एंड वेरेवर यू कैन, एंड नेवर बी सेल्फिश. ऑल्सो हैव आ डेली एंड वीकली टाइम टेबल. Pick up a healthy and positive sport and work hard. Sports keep our mind and body active. All in all, work, play and work. The path to success will become very easy. क्या क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले कहा अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीन रखें, अपने वालिदैन का हमेशा एहतराम करें, और जहाँ पर और जिसको मदद की ज़रूरत है और आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, और कभी भी खुद गर्ज ना बने, यानी मतलबी ना बने, और हमेशा आपका डेली और वीकली, रोज़ाना का और पूरे हफ्ते का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अच्छे जो सेहत बख्श हो और जिनसे सबको अच्छा लगता हो ऐसे खेलों में लगना चाहिए, और ख़ूब मेहनत से उसको लग के करना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स हमारे जहन को और हमारे जिस्म को एक्टिव रखता है, और सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी में फ़ुज़ूल चीज़ों को छोड़ के जो हमारे काम हैं, नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना और अपनी ज़रूरत, खाना पीना, आराम, इसके अलावा खेल, अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहेंगी तो हमारे लिए किसी भी किसी भी मशगले में लगकर कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव डन टिल हेयर। मेरा ख़्याल है कि अब हम यहाँ तक काफ़ी टाइम ले चुके। इसमें आज की वीडियो में वर्ड्स मीनिंग्स भी हो गई और रीडिंग एक्सप्लेनेशन भी हो गई। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो सेशन, एंड इंशाअल्लाह ताला I hope you have clearly understood all the things which we were discussing in today's video. मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम
نے آج کی ویڈیو میں جو ڈسکشن کی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈز اور اس کی انگلش میننگ اور اردو میننگ. I strongly advise you to practice again and again and complete your work in time. میری طرف سے آپ کو ایڈوائس ہے کہ بار بار پریکٹس کیجیے گا ریڈنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام وقت پر مکمل کر لیجیے گا. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayer. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.